الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ ایک رمضان المبارک اور ہم کو عطا کیا اور اس کے 17 روزے الحمدللہ روزہ اور تراویح کے ساتھ ہم نے مکمل کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان روزوں اور تراویح کو قبول فرمائے۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اب آگ سے آزادی کا عشرہ اتوار سے چالو ہو جائے گا، یعنی رمضان کے 2 حصے ختم ہونے کو ہے، اب آخری حصہ باقی ہے۔ رمضان المبارک جس کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کو ایک خاص نسبت ہے۔ گزشتہ جمعہ قرآن ہی کے اوپر کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اللہ کی توفیق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ قرآن مجید میں کئی قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس میں سے 27 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا اور ان کے قصے بیان کیے۔ قصوں سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے، اور ان تمام قصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا۔ نحن نقص احسن القصص، ہم آپ کو بیان کریں گے ایک بہترین قصہ، سب سے بیسٹ سٹوری جس کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کی وجہ کیا، اس کی شان نزول کیا ہے؟ پورے سورت میں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اول تا آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ اس کا شان نزول علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ یہود نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، مکی سورت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی ہو، چند آیات کو چھوڑ کر، 2 یا 3 آیات کو چھوڑ کر پوری کی پوری سورت جو ہے وہ مکی ہے۔ تو یہود نے مدینہ کے اندر بیٹھے بیٹھے یہاں کے قریش کو یہ میسج بھیجا کہ اگر تم اپنے نبی کو یوں کہو جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبوت کے اندر دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کون سا ایسا نبی تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کے غم کے اندر آنکھیں گنوا دی تھیں رو رو کے۔ جب
سورہ یوسف نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قصہ ہے اور حضرت یوسف کا قصہ ہے. اس وقت تو چند چیزیں علماء یہود جانتے تھے توریت اور انجیل کے حوالے سے، باقی کسی کو پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ نحن نقص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو ہم بیان کریں گے. قصے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے اور اس قصے کے اندر قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے بے شمار اسباق ہیں، سبق ہیں، لیسن ہے. اس سے انسان اپنی زندگی میں اس کو کام میں لا سکتا ہے. قصے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام 8 سال کے آس پاس ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا. اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج. رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا بچہ جو ہے، یہ میرا جو بیٹا ہے، یہ کوئی بڑی شان والا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی شان عطا فرمائیں گے، کیونکہ خواب کی تعبیر اس طرح نکل کر آ رہی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی جب پہلی مرتبہ، تو حضرت ابن عباس مفسر قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم عطا کیا تھا. امت کے سب سے بڑے مفسر ابن عباس ہیں. کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ 11 بھائی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں 11 بھائی، ماں اور باپ حضرت یوسف کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سجدہ کریں گے. ابھی تو 8 سال کا بچہ ہے حضرت یوسف. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 بیٹے جو تھے وہ الگ ماں سے تھے، اور دوسرے جو 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور سب سے چھوٹے بنیامین، یہ دونوں الگ ماں کے تھے. اب جب یہ 10 بھائیوں نے کسی طریقے سے یہ خواب سن لیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ پتہ چل گیا ان کو، حضرت یعقوب نے کہا اپنے بیٹے کو لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان لکم عدو مبین. یہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا. بہت بڑا ایک سبق نکلتا ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ بس اللہ بچائے، اس کے اندر شیطانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے اور ملوکیت بھی ہے. فرشتہ یعنی فرشتوں والی صفات بھی ہے اور حیوانی اور شیطانی صفات بھی ہیں. شیطانی صفات میں ایک انسان کی بیماری جو ہے وہ حسد ہے. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور یہ بیماری عام طور پر اپنوں ہی کے اندر ہوتی ہے. حسد انسان کوئی پائکے سے نہیں کرے گا، سگے بھائیوں کے اندر، چچازاد بھائیوں کے اندر، آپس کے رشتہ داروں کے اندر. یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ کی پناہ. حاسد آدمی یعنی جو حسد کرتا ہے کسی سے، وہ بس اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، اور محسود جو ہے جس پر حسد کیا جاتا ہے وہ ترقی پر ترقی کرتا رہتا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محسود کو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ، حسد کے شر سے بچنے کے لیے. ہم کو نہیں پتا ہمارے سے کون حسد کر رہا ہے، کون جل رہا ہے. اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے، یہ سب سے پہلے یہ گناہ شیطان نے کیا تھا. انسان کو دیکھ کر جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو اس کو حسد ہو گیا، پھر تکبر آیا. تو اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے، علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں تم کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے حسد ہے، تو اس کے لیے 5 وقت نمازوں میں اس کی ترقی کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری نکال دے گا. ایک لمبا ٹاپک ہے حسد کا. تو ان کے جو بھائی تھے، سگے بھائی، باپ شریک سگے بھائی،
یعنی ماں الگ تھی، باپ تو ایک ہی تھا. تو وہ 10 بھائی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اور فطرتاً حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے. ایک تو یہ کہ 11 نمبر کے یعنی چھوٹے بیٹے تھے، دوسرے یہ کہ کچھ ایسی خاص نشانیاں بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، تیسرے یہ کہ بے حد خوبصورت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا اور آدھے میں اللہ نے پوری دنیا میں بانٹ دیا. تو بولو کتنے خوبصورت ہوں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فطرتاً حضرت یوسف کی طرف زیادہ مائل تھے، بے حد محبت کرتے تھے. تو یہ دیکھ کر جو 10 بڑے بھائی تھے وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے. اور جب ان کو یہ پتہ چلا خواب کا، کسی ذریعے سے پتہ چل گیا ہوگا، تو اب سب مشورہ کرنے بیٹھے کہ مشورہ کیا کرنے بیٹھے. یہ دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے بار کہیں جاگان تھی، یعنی قرآن سے ہی. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. سب بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا مشورہ کرتے ہیں. جب یوسف کے ان کے سوتیلے بھائیوں میں آپس میں کہا یقینی طور پر ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے مضبوط جتھے میں ہیں. نحن عصبہ کہتے ہیں 10 آدمیوں کی جماعت کو، یعنی ہم 10 ہیں، ہم مضبوط ہیں، کھاتے کماتے، یعنی پورے گھر کا گزران ہم چلاتے ہیں، باپ کے سب کام ہم کرتے ہیں. اور ابا دیکھو تو کیسے یوسف ہی کی طرف مائل زیادہ ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے. یہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا صریح گمراہی میں. یہاں پر گمراہی کا مطلب یعنی غلط فہمی میں مبتلا ہے. گمراہی اگر کوئی آدمی نبی کو گمراہ کر دے، کہہ دے، تو وہ تو کافر ہوتا ہے. لیکن آگے پتا چلتا ہے یہ بھائی جو ہے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ابا صریح جو ہے وہ گمراہی میں یعنی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم سے بھی محبت کرنی چاہیے. یہ حسد ہے. تو کیا مشورہ کرتے ہیں. اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو. سب بھائی مشورہ کرنے بیٹھے. ایک نے کیا کہ کنویں میں ڈال دو، ایک نے کہا کہ قتل کر ڈالو، ابا کی نظروں سے اوجھل کر دو یوسف کو، کہ ابا کی ساری جو توجہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹ جائے گی. پھر ہم ہی ہم ہوں گے، ہم 10 بھائی، اب پھر ہم ہی ہم، پھر جو ہے ہم جو ہے من بعدہ قوما صالحین، بعد میں توبہ کر کے اپنے نیک بن جائیں گے. یہ بھائی ہمارے جیسے ہوں گے. آج کے ہم عام مسلمان، میں اپنے ساتھ کہتا ہوں، جیسے ہمارے اندر بھی آتا ہے بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، اس میں کیا نیک ہو جائیں گے. اگر ایک نماز چھوڑ دی تھی تو کیا بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. یہ ڈائلاگ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے کہ بعد میں توبہ کر کے من بعدہ قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. اب وہ 10 بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کو فطرتاً کچھ نہ کچھ سمجھ زیادہ دی ہوتی ہے، اور بڑے بھائی کے اندر کچھ ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، قتل مت کرو، تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو کہیں جنگل میں جا کے چھوڑاؤ. اگر ابا، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ابا کی نظروں سے اوجھل کرنا، تو یوسف کو قتل مت کرو. لکھا ہے علماء نے کہ اس بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، وہ سب بھائیوں میں تھوڑا نیک زیادہ تھا، اس لیے اس نے یعنی قتل کے خلاف جو ہے انہوں نے مشورہ کیا. اب سب یہ مشورہ کر کے، سب 10 آدمی یہ مشورہ کر کے طے ہو گیا کہ کہیں جنگل میں جا کے یا کنویں میں پھینک دیں گے. اور اس طرح طے کر کے نے ابا کے پاس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، سب کے سب آئے 10. قالو اتنے سب نے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. سب نے کیا کہا کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا، ابا آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ بھی نہیں کرتے، اطمینان بھی نہیں کرتے. ہم کہیں پھرنے جاتے، پکنک پہ جاتے، ہم کو جو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ
بھیجتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے میں پکے خیر خواہ ہیں. ہم یوسف کو محبت کرتے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم اس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. غدا یرتع ویلعب، ہم کھیلیں گے کودیں گے پکنک منائیں گے. شریعت اسلامی میں پکنک منانا، میزبانی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. سیر و تفریح، کرکٹ کھیلنا، ہاں سٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلنا وہ گناہ ہے، وہ علماء سے پوچھ لیں کس طرح کا گناہ ہے. لیکن تفریح کرنا، کوئی بھی والی بال کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، ہر طرح کی رمت جس کے اندر نماز کا خطرہ نہ ہو، نماز کے جانے کا، اور کوئی حرام کام نہ ہو، شریعت کی حدود میں رہ کر. یہ قرآن شریف سے اس آیت کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی بھی طرح کا کھیل جو ہے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر جائز ہے، مستحسن ہے اور مباح ہے. مباح کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. پھر نیت کے مطابق ثواب بھی ملے گا. اگر کسی کے اچھے نیت سے کوئی کھیلتا ہے تو اس کے ثواب بھی ملے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے، ہم پکنک پہ جاتے ہیں، وہاں بھیج دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے، مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا. انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. حضرت یعقوب نے اپنا ڈر بیان کیا کہ تم اسے لے جاؤ گے، ایک تو یہ کہ اس کی جدائی کا غم مجھے ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی جب اس کی طرف سے تم غافل ہو جاؤ، تم کھیلنے کودنے میں غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا آ کے کھا نہ جائے. جنگل میں اس زمانے میں بھیڑیے بچوں کو کھا جاتے تھے، تو کہ کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب، وہ بولے ہم ایک مضبوط ہے. ابا کیا کہتے ہم 10 بھائی ہیں، ہم مضبوط ہیں، یہ دیکھو ہماری باڈی، ہم مضبوط ہیں، ہم اپنے بھائی کو کھانے دیتے ہوں گے بھیڑیے کو. ونحن عصبہ، ہم پوری جماعت ہے. کیسی باتیں کرتے ہو، ہم یوسف کو ذرا بھی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، انہوں نے یہ طے کر کے ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. اللہ فرماتے یہ سب بھائیوں نے بالکل فکس تھا پروگرام کہ ایک اندھے کنویں کے اندر یوسف کو ڈال دیں گے. بیچارے یوسف علیہ السلام 8 سال کے چھوٹے سے بچے تھے. 8 سال کے بچے کو کیا، اس کے لیے تو بڑے بھائی ہی باپ سمان ہوتا ہے. باپ کے بعد اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے بعد اگر وہ کسی کو اعتماد کرتا ہے تو بڑے بھائی پہ کرتا ہے، اور باپ نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑا بھائی ہی اس کے لیے بڑے بھائی ہوتا ہے. بیچ میں ایک بات کہہ دوں، اس دنیا کے اندر ایسے بھی بڑے بھائی آئے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو آگے کرنے کے لیے اپنی زندگی فنا کر دی، چھوٹے بھائی کو آگے کرنے کے لیے. اس میں ایک سب سے بڑی مثال میرے شیخ مولانا احمد لاٹ صاحب، ان کے شیخ حضرت مولانا علی میاں صاحب، استاد ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، جن کو عرب کے علماء استاد کہتے ہیں. عرب کے علماء ہندوستان کے علماء کو عالم بھی نہیں سمجھتے، بعض علماء کو. وہ عرب کے علماء حضرت مولانا علی میاں صاحب کو استاد ابو الحسن کہتے تھے. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو ابو الحسن علی ندوی بنانے میں 3 آدمیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ابو الحسن علی ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی کون ہیں؟ آج ہمارے اکثر نوجوان کو پتہ نہیں ہے. ہمارے نوجوان بھائی مسلمان، عام مسلمان کس کو جانتا ہے؟ سچن تینڈولکر کو. سچن تینڈولکر کا پوچھو کسی بھی خبر ہے کون ہے؟ کرکٹ کا بھگوان کہتے اس کو، گاڈ آف کرکٹ یوں کہیں گے. شاہ رخ خان کا پتہ ہے، سنیل گواسکر، کرکٹروں کا، ایکٹروں کا پتہ ہے. ان کی زندگیاں پڑھو. یہ ابھی یعنی 20 سال 25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے شخصیت پوری صدی کے اندر رکھی تھی کہ برسوں صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کے بعد ایسی شخصیت آتی ہیں کہ ملک کا راشٹرپتی، ملک کا وڈا پردھان، وزیر اعظم حضرت مولانا علی میاں، ان کی آپ جو سوانح پڑھو گے اس میں پتہ چلے گا 2 بار
اجازت مانگتے ہیں کہ حضرت آپ سے ملاقات کرنی ہے. ایک بار تو منع کر دیا, دوسری بار کہ ٹھیک ہے میرے حجرے میں مت آنا, میں فلاں جگہ ہوٹل میں آ جاتا ہوں, وہاں کے ملاقات کر. نرسمہا راؤ نے, وی پی نرسمہا راؤ کیا ایک بار اجازت, یعنی آج کسی کو پرائم منسٹر فون کرے کہ حضرت آپ سے, وہ تو اچھل جائے گا, کوئی بھی مولوی صاحب ہو, کہ پی ایم بلکہ سیلفیاں لے کے ڈھگلے شیئر کر دے گا کہ پی ایم نے مجھ سے فون کیا, ملاقات کی. حضرت مولانا علی میاں صاحب کو جب ایک بار فون کیا تو کیا کہ مجھے اس وقت اپنے علمی کاموں میں وقت نہیں ہے, میں معذرت کرتا ہوں. پھر دوسری مرتبہ فون کیا, خادم بھیجا تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے حجرے میں مت آنا, میں فلاں جگہ دہلی کے اندر ہوٹل ہے وہاں آ جاتا ہوں, آپ کو بھی وہاں ٹھیک رہے گا, میرے کو بھی ٹھیک ہے, وہاں ملاقات کر لیتے ہیں. وہ ان کی زندگیوں کے بارے میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پڑھیں, یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. ان کو بنانے میں 3 آدمیوں کا بڑا ہاتھ ہے, 3 شخصیتوں کا. سب سے پہلے ان کی اماں, لکھا ہے انہوں نے ان کی سوانے کے اندر کہ میں جب چھوٹا تھا 6 سال کا یا 7 سال کا, تو کبھی بھی میری اماں نے عشاء کی نماز پڑھے بنا بھی سو جاتا. 6-7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن عشاء کی نماز پڑھے بنا سو تو میری امی اٹھاتی تھی کہ بیٹا علی اٹھ جا, نماز پڑھ لے, نماز پڑھ کے سونا. یہ تربیت تھی بچپن سے, کہ بچپن سے ایک کوئی بھی نماز ضائع نہیں کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا, جیسے بھی جلسہ ہو, چاہے مدرسے کا جلسہ ہو, جمعیت کا جلسہ ہو, مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہو, جب اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت جو ہے فوراً اٹھ جاتے تھے جلسے کو خیر آباد کے. شیکاگو کے اندر, شیکاگو جہاں پوری دنیا کے سب سے پورے عالم کے تمام مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا ہندوستان سے, جہاں 100 سال پہلے دیانند سرسوتی کو مدعو کیا تھا, اس اسٹیج کے اوپر ہندوستان سے صرف ان عالم کو انہوں نے بلایا تھا. تو کہ مولانا علی میاں صاحب کے جب میری گاڑی اس اسٹیج کے اوپر گئی اور اسٹیج کے اوپر جا کے میں نے دیکھا, ابھی اسٹیج کے اوپر میں چڑھا نہیں تھا, اسٹیج کے اوپر جب میں نے جا کے دیکھا تو ڈانس چالو تھا, لڑکیاں تھیں, کہ نام تھا مذہبی کانفرنس کا, اور یعنی دھارمک کانفرنس تھا, اور وہاں گیت سنگیت ڈانس. میں نے فوراً مولوی رابع کو کہا کہ بیٹھ جاؤ گاڑی میں. ہم دونوں فوراً گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل میں چلے گئے, یہ خود حضرت نے لکھا ہے. اور گاڑی میں وہاں بیٹھ کے پھر وہاں کے جو منتظمین تھے جو مذہبی کانفرنس کے, ان کو فون کر کے دیا کہ بھئی میری طبیعت وہاں نہیں لگی, اس لیے میں واپس چلا آیا, جو بولنا ہے مجھے اسلام کے بارے میں وہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں, میرا بھانجا مولوی رابع ہے, وہ آئیں گے اور وہ سنا دیں گے. یہ شخصیت کس طرح بنی؟ تو ایک تو ان کی امی, دوسرے ان کے بڑے بھائی عبدالعلا, سید عبدالعلا. یہ شخصیت عبدالعلا وہ ہیں جو بالکل چھپ گئی ہے, اکثر علماء بھی نہیں جانتے, عوام کا نہیں کہتا, اکثر علماء بھی نہیں جانتے کہ مولانا علی میاں صاحب کو بنانے میں عبدالعلا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور تیسرے ان کے شیخ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تب سب وہ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں جا کے کنویں میں ڈال دیا. اب شام ہوئی, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. کیا کہتے ہیں ابا کے پاس آ کے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. سب پلان کریلا تھا کہ ابا ہم تو یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. ابا جی آپ یقین جانیے ہم نے دوڑنے کا مقابلہ کرنے, یعنی دوڑنے کا مقابلہ کیا تھا, ہم نے وہاں چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, سب سامان تھا وہاں چھوڑ دیا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, خود ہی کہتے تم میں ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, تم کو خبر ہے یوسف تم کو زیادہ محبوب ہے, اس لیے ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, چاہے ہم کتنے بھی سچے ہوں. سچا آدمی, جھوٹا آدمی اپنے آپ کو سچ بنانے کے لیے ادھام پچھاڑ کرے گا. جو سچا ہوگا وہ زیادہ کچھ بولے گا نہیں, وہ تو سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں, صرف اپنے دفاع کے لیے 1-2 لفظ بول دے گا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے تھے، جو کرتا پہنا تھا نا یوسف علیہ السلام نے، وہ کرتا لے کر آئے تھے، اور جھوٹ مٹ کا اس کے اوپر کوئی خون لگا دیا تھا، جنگل کے اندر سے یا کسی بھیڑیے کا کچھ بھی لال کلر کا خون لگا دیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام کو بتاتے، دیکھو جھوٹا آدمی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھول خرید دیتا ہے. وہ قمیص خون والا تو کھگا، بھیڑیا جب کھاوے تو پنجے مانگے تو پھٹیلا بھی ہوئے نا، کوئی پھٹا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ میرے بیٹو، یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ بغیر پنجے یوسف کو کھا گیا، بغیر پنجے مانگے، یہ تو خون ہی خون. فصبر جمیل قال بل سولت، حضرت یعقوب نے کہا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے، میں سمجھ گیا حقیقت کیا ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، تم جو کچھ گئے یہ تمہاری باتیں ہیں، اب تو میرے لیے صبر ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے میں چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ آگے کی بات جو ہے